کی اور اپنی ساری پی ایم ایل این قیادت کی نیک خواہشات اور تمنائیں لے کر آئے ہوں مخدوم صاحب کے لیے، اور ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی پاکستان مسلم لیگ نون نواز کو جوائن کرنے کے لیے، اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے پورے گروپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی امید ہے کہ مخدوم صاحب اور ان کے گروپ کی شمولیت سے پی ایم ایل این کو خصوصی طور پر ضلع جھنگ اور چنیوٹ میں بہت تقویت ملے گی، بلکہ جہاں جہاں مخدوم صاحب کا حلقہ اثر ہے وہاں پر بھی پی ایم ایل این کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ آج یہ سفر ہم نے اکٹھے طے کرنے کا جو یہاں پر اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور ہم نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ ہم پاکستان کی خدمت کرنے کا عزم لے کر ہم چلے ہیں، اور نواز شریف کی قیادت میں جو ہمارے قائد ہیں ان کی لیڈرشپ میں، ان کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ اس نئے سفر کا آغاز ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً مخدوم صاحب کا گھرانہ ایک معروف معتبر سیاسی گھرانہ ہے جن کی ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی شمولیت سے نہ صرف پی ایم ایل این کو تقویت ملے گی بلکہ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت کو سپورٹ ملے گی، اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم الیکشن کے میدان میں اترا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم بھرپور محنت کریں گے، پاکستان کی عوام کی خدمت کا ایک دل سے وعدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے ہم اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نواز شریف انشاءاللہ پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ان کا جو تجربہ وہ خالی ایک اب سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک اسٹیٹسمین ہے، اور ان کا تجربہ وسیع تجربہ، اور انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں ہم شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ بس یہاں اپنی قیادت کی نیک تمنائیں لے کر آیا ہوں۔ فیصل صالح حیات مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ جنگ میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بتائیں کہ جنگ میں گفتگو کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میڈیا سے، اور فیصل صالح حیات جو کہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں، اس متعلق انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مخدوم فیصل صالح حیات کے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے سے مسلم لیگ نون کو تقویت ملے گی، اور یہ جو ان کا شامل ہونا ہے انتخابات سے پہلے یہ پارٹی کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کا فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ، اور اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے یہ بتایا ہے کہ فتح 2 میزائل جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے، اور میزائل 400 کلومیٹر کے ہدف تک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وزیراعظم، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی مبارکباد، اور سینئر افسران نے کامیاب میزائل تجربے کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ڈیٹیلز کیا ہیں یہ بتائیں کہ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران۔ جی عمران۔ جی بالکل، آج فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ فتح 2 میزائل جس کا آج تجربہ کیا گیا ہے، کامیاب لانچ کی گئی ہے۔ اس کے اندر بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویانکس استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انتہائی جدید ترین نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ بھی اس کے اندر انسٹالڈ ہے۔ یہ 400 کلومیٹر تک کی رینج تک جو ہے نا
अपने टारगेट को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। और अपनी नौयत का एक ये डिफरेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जो आज का जो तजर्बा हुआ उसको तीनों सर्विसेज के सीनियर अफसरान ने इनका इस मिसाइल के जो तजुर्बा है इसका मुआयना किया। वज़ीर आज़म, सदर और उनके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कामयाब तजुर्बे पर जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं उनको मुबारकबाद दी भी दी है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी है। पंजाब हुकूमत ने शाह महमूद कुरैशी को जबरदस्ती पकड़कर बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस लिया था। शाह महमूद कुरैशी को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि GHQ हमले का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मैं बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया है। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। मेहरबानू कुरैशी ने कहा है कि अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या गिरफ्तारी का ये तरीका मुनासिब था? शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें मालूम था कि दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। PTI बड़ी सियासी जमात है, लोगों को मालूम है ये नाइंसाफ़ी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI के बगैर इंतखाबात को शफाफ नहीं कहा जाएगा। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आप भी देखिए। ये नहीं चाहते कि आप ना शाह महमूद का चेहरा देखें, ना उनकी आवाज़ सुने, ना इमरान खान का चेहरा देखें, ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुने, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनकर, इनका चेहरा देख के, इनके अल्फाज सुनकर लोगों में जोश और वलवला पैदा होता है। लोगों को ये मालूम होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। उन्होंने दोबारा ये ऑर्डर जारी किया है और दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया है और एक बहुत ही बदतमीज़ तरीके से गिरफ्तार किया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अगर आप जेल में रखेंगे तो आप एक शफाफ इंतखाब नहीं करा सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा है कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें वापस लेने का कोई इरादा नहीं। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना उस जमात को ख़त्म करना है। किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो सियासी जमात को ख़त्म करे। हमारे उम्मीदवारों को डराया धमकाया जा रहा है, हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए। इस वक्त सारा फोकस साफ और शिफाफ इलेक्शन पर होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बानी PTI बहुत खुश थे। बानी PTI ने कौम को पैगाम भेजा है कि कौम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस से मुतालिक आपको अपडेट करें तो बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और बानी PTI के वकील शुएब शाहीन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की वजह से आज पेश नहीं हो सके थे। इलेक्शन कमीशन तौहीन केस में समाअत बगैर कार्रवाई की आज मुलतवी कर दी गई है। PTI की इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का इंदिया दिया गया है। तो शाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तियाबी पर फौरी सुनने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताएं कि PTI की इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट का PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का इंदिया दिया गया है। तो शाखाना फैसला मुअत्तली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तियाबी पर फौरी सुनने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज तीसरा रोज है और खवातीन की मखसूस नशिस्तों अकलियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से यासिर मालिक हमारे साथ होंगे, जबकि कराची से शहबाज खान हमें ज्वाइन करेंगे। तो पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं। यासिर, आज तीसरा रोज है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितने उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए?
دیکھیں اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں NA 46, 47 اور 48۔ 46 کی اگر بات کی جائے تو آج 14 امیدواروں کو بلایا گیا تھا، جن میں سے 10 امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال جو ہے وہ اب تک مکمل ہو سکی ہے، جبکہ NA 47 کی اگر بات کی جائے تو 20 امیدواروں کو آج بلایا گیا تھا اسکروٹنی کے لیے، جس میں سے 13 امیدواران کے نامینیشن پیپر جو ان کی جانچ پڑتال جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اسی طرح NA 48 کی اگر بات کی جائے تو 14 لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا تھا، جس میں سے 9 امیدواران کے جو نامینیشن پیپر ہیں ان کی جانچ پڑتال اب تک مکمل ہو سکی ہے۔ اگر NA 47 کی بات کی جائے تو NA 47 میں سابق سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر، جنہوں نے آزاد حیثیت سے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں، آج ان کی جانچ پڑتال کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ خرم نواز جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر کی جانچ پڑتال جو ہے وہ اس کو مکمل کروایا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے استحکام پاکستان پارٹی اور سابق MN تحریک انصاف کے عامر محمود کیانی، ان کے جو نامینیشن پیپر ہیں ان کی بھی سکروٹنی مکمل ہو گئی ہے۔ شعیب شہین پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا نام ہے، ایڈوکیٹ ہیں، ان کو آج طلب کیا گیا تھا NA 48 میں سکروٹنی کے لیے، وہ بھی اپنی سکروٹنی کا عمل جو ہے مکمل کروانے کے بعد جہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے دیگر جو آزاد امیدواران ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، انہوں نے اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کروائی ہے، اور لیکن تمام جو تینوں حلقوں کے ROs ہیں جانب سے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آیا یہ کاغذات منظور ہوئے ہیں یا نہیں، چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک جو سیل بنایا گیا ہے، آن لائن سسٹم جو بنایا گیا ہے، اس سے جب تک تصدیق نہیں ہوگی اس سے پہلے جو ہے وہ تمام ROs کا یہ کہنا ہے کہ ہم نامینیشن پیپر چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کی منظوری نہیں دے سکتے، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی موجود رہے گا۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے شہباز خان۔ شہباز، وہاں سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے بعد جانچ پڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت ہم DC سینٹرل کے دفتر میں موجود ہیں، جہاں MKM کے کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی، جو کہ خود تو یہاں پر نہیں آئے، ان کے وکیل یہاں آئے تھے، انہوں نے حلقہ NA 248, 249 اور 250 سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، تاہم ان تینوں حلقوں پہ ان کے کاغذات نامزدگی کو درست قرار دیتے ہوئے منظور کر لیا گیا۔ اسی طرح سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں MKM کے مصطفیٰ کمال، انہوں نے NA 247 سے کاغذات نامزدگی جمع کرایا تھا، جسے منظور کر لیا گیا۔ MKM کے ہی عبدالوسیم ہے جنہوں نے NA 247 سے، جبکہ ارشد وورا جو کہ MKM سے ہی تعلق رکھتے ہیں، MKM کے رہنما ہیں، انہوں نے 248 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جنہیں درست قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ منظور کر لیا۔ صوبائی اگر نشستوں کی بات کی جائے تو حلقہ PS 125 سے MKM کے عادل عسکری کے جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیضان راوت جو ہیں، ان کے جو ہے NA PS 124 سے جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، جماعت اسلامی ہے اور دیگر مختلف سیاسی جماعتوں کے جو نامزدگی کی جانچ پڑتال اور منظوری کا سلسلہ جاری ہے۔ یاسر ملک اسلام آباد سے اور شہباز خان آپ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا تیسرا دن، اب تک کتنے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جا چکی ہے، اسی بارے میں جان لیتے ہیں شہباز خان سے۔ شہباز سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے حلقہ NA 127 سے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کیا گیا ہے۔ شہری نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کی درخواست ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرا دی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے کاغذات میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی تھی، یہ موقف اختیار کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں اور ایک وقت میں ایک ہی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کی جا سکتی ہے، یہ اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 28 دسمبر کو ہوگی۔ سرگودا کے حلقہ PP 80 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض دائر کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر دستخط جعلی ہیں، یہ اعتراض دائر کیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ سرگودا کے حلقہ PP 80 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات دائر کیے گئے ہیں۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر دستخط جعلی ہیں، یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے، جبکہ مریم نواز مختلف مقدمات میں سزا یافتہ بھی ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے، جبکہ ریٹرننگ آفیسر کو وکلاء کی جانب سے درخواست دی گئی۔ عام انتخابات میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کا سلسلہ جاری ہے اور ایسے میں فیصل آباد میں NA 100 اور PP 116 سے رانا ثناء اللہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔
IPP کے رہنما غلام سرور خان کے NA53 سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ PP 161 سے PTI رہنما بیرسٹر بلال اویس کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، جبکہ NA 149 سے سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کے کاغذات منظور ہوئے۔ NA 263 سے سید ظہور آقا کے کاغذات منظور ہوئے، جبکہ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال کے NA 247 سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اور NA 95 PTI کے علی افضل صاحب کے کاغذات اس حلقے سے منظور ہوئے ہیں۔